عزادارو، اب ذرا سنیں میری ان 10 سالہ بطول الاسرا کے مصائب۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میری یہ مظلومہ اپنے بابا جان کے ساتھ کربلا جانا چاہتی تھی اور اپنے حصے کے بھائی علی اکبر علیہ السلام کے صخر مبارک دیکھنا چاہتی تھی، مگر تقدیر نے ان کے حصے میں وچھوڑے کو لکھ دیا۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب سب تیار ہو گئے، کیونکہ میری ان معصومہ کا اسم گرامی فہرست مسافرہ میں نہیں تھا، آپ بستر بیماری پر تھے، آپ کے کربلا نہ جانے اور میرے بادشاہ حسین علیہ السلام کے نہ لے جانے کی 2 وجوہات مورخین نے لکھی ہیں، جس میں ایک آپ کا علیل ہونا یعنی بیمار ہونا ہے اور بوجہ بیماری سفر نہ کر سکنا ہے، اور دوسری بہت بڑی وجہ یہ کہ کیونکہ میری یہ معصومہ شبیہہ بطول العذراء صلوات اللہ تعالی علیہا تھی، یعنی آپ ہم شکل فاطمہ الزہرا تھی۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی کہ میرے حسین مولا آپ کو کربلا نہ لے کر گئے۔ عزادارو، آخر اپنے کنبے کے افراد سے ملنے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے میری یہ معصومہ عصا کے سہارے گرتے پڑتے دروازے تک آ پہنچی۔ اس طرح سے آپ کو آتا دیکھ کر آپ کی والدہ گرامی ام اسحاق نے خود کو مخمل سے منہ بل گرا لیا۔ کنبے کے تمام افراد میری ان معصومہ سے باری باری ملے اور ودا کیا۔ عزادارو، جب شہزادہ علی اصغر علیہ السلام میری ان معصومہ سے ملے تو آپ کے سینہ خائے گنجینہ سے لپٹ گئے اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حسین مولا کے حکم سے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام واپس ماں کی گود میں آ گئے، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ نہ شہزادہ باب الخوائج بہن کو چھوڑ رہے تھے، نہ بہن شہزادے کو رخصت کر رہی تھی، تان کہ میرے حسین مولا نے بارگاہ الہ میں دعا فرمائی، میرے اللہ میری اس معصومہ پر نیند کو غالب فرما تاکہ میں یہ قافلہ لے کر یہاں سے نکل جاؤں۔ عزادارو، معصومہ پر نیند نے غلبہ کیا۔ جب افاقہ ہوا تو سب جاگ چکے تھے۔ معصومہ نے گریہ و بکا آوازاری کی آوازیں بلند فرمائیں، پہلے روضہ رسالت پہ تشریف لائے، پھر قبر بطول العذراء پر آئے۔ کافی دیر ماتم داری گریہ و بکا بلند رہا۔ اسی گریہ و بکا اور آوازاری کے ساتھ باقی ایام زندگی بھی گزر رہے تھے۔ عزاداروں کے ایک روز میری معصومہ نے اس قدر گریہ فرمایا، اس قدر گریہ فرمایا، اس قدر گریہ فرمایا کہ کوئی مدینہ سے حویلی بطول العذراء کے قریب سے کوئی اعرابی گزر رہا تھا۔ اس نے سواری روک کر لوگوں سے پوچھا، لوگو یہ گریے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ بادشاہ حسین کی معصومہ کے گریہ و بکا کی آوازیں ہیں، جو مدینہ چھوڑ کر کربلا جا چکے ہیں۔ یہ معصومہ آپ کے فراق میں گریہ و بکا کی آواز بلند کر رہی۔ اعرابی رک گیا۔ اعرابی نے دہلی سے بطول العذراء پہ آ کے دق الباب کیا۔ کنیز نے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ اعرابی کہتا ہے، میں حسین مولا کا نوکر ہوں۔
کنیز میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ کسی معصومہ کے گریہ و زاری کی او بکا کی او فغاں کی بلند آوازیں سنائی دی۔ گریہ کوئی ایسا پردرد تھا کہ میری سواری وہیں رک گئی۔ جب میں نے اتر کر لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ یہ بادشاہ حسین کی وہ معصومہ ہے جو آپ کے بچھوڑے میں یہ درد بڑے بین فرما رہی ہیں، یاو بکا فرما رہی ہیں۔ میں نے دق الباب اس لیے کیا ہے کہ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو نوکر حاضر ہے۔ عزادارو، ایک روایت میں ہے کہ میری معصومہ نے پھر اسی عرابی کے خط لکھ کر اپنے بابا جان کو کربلا پہنچایا، جبکہ دوسری روایت خونی قلم سے لکھے جانے کے لائق ہے۔ اس روایت میں ہے کہ معصومہ کا خط کوئی اتنی آسانی سے بابا جان تک نہیں پہنچا۔ معصومہ وہ خط بابا جان تک پہنچانے کے لیے اپنی نانی ام المؤمنین سرکار سلمہ اسلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر مدینہ سے بغیر ہر روز ایک ایسی جگہ پر تشریف لاتی تھیں جہاں سے قافلے کربلا کی طرف عراق کی جانب جایا کرتے۔ ہر روز 8 میل کا سفر شہزادی حسین اسی خط کو پہنچانے کے لیے عبور فرمایا کرتی تھی۔ عزادارو، جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے کہ میری یہ معصومہ بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام کو پیاری کتنی تھی، تو اس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ مدینہ میں جب کبھی بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لاتے تو میری یہ مختومہ اپنے بچپنے میں بھی تعظیم بابا جان کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی اور کھڑے ہو کر تعظیم بابا جان فرماتی۔ عزادارو، ایک روز میرے حسین مولا نے اپنی ان معصومہ سے یہ ارشاد فرمایا، ایاتھا الفاطمۃ الصغریٰ لا تقومی، اے میرے بیٹا فاطمۃ الصغریٰ، آپ میرے لیے اٹھا مت کرے۔ لما یا باتی، آواز معصومہ آئی، کیوں ہے بابا جان؟ فرمایا، بیٹا آپ میرے والدہ گرامی کے ہم نام بھی ہیں، ہم شکل بھی ہیں۔ میں حسین مولا کی شان یہ زیب نہیں دیتی کہ آپ میرے لیے اٹھے، آپ میرے لیے اٹھنے کی زحمت نہ کریں۔ عزادارو، اسی بادشاہ حسین نے جب ان معصومہ کو اپنے گھر چھوڑا اور ابھی قافلہ مدینہ سے 1 میل دور گیا تو فرماتے ہیں، اے عباس، ذرا آپ بہن کے محمل کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا چلائیے، میں ذرا فاطمۃ الصغریٰ کو دیکھ کر آتا ہوں۔ عزادارو، جب مولا گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا منظر دیکھتے ہیں۔ گھر کی 4 دیواری تھی، میری معصومہ کی پیشانی تھی، جہاں یہ پیشانی لگتی دیواریں رنگین ہو جاتی تھی۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک روز معصومہ عصا کے سہارے چلتے چلتے سرکار ام المؤمنین سلمہ کے مصلح عبادت کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، نانی اماں، کاغذ قلم مل جائے گا؟ تو ام المؤمنین نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ بی بی فرماتی ہیں، خائے نانی جان، میں نے تو کاغذ قلم مانگا تھا، آپ نے گریہ و زاری شروع کر دی۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں، بیٹا بات کاغذ قلم کی نہیں، میں رو اس بات پر رہی ہوں کہ سب جا چکے، آپ کا خط لے کر اپنے بابا جان کے پاس جائے گا کون؟ کیونکہ آپ تو کاغذ قلم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ اپنے بابا جان کو خط لکھنا چاہتے۔ معصومہ فرماتی ہیں، نانی اماں، آپ اس کی فکر مت کریں،
میں اپنے وقت کی بطول ہوں، میں صبح سے کنیزوں کے جھرمٹ میں مدینہ سے باہر سفر کر کے اس جگہ پر پہنچاؤں گی جہاں سے قافلے عراق کی طرف نکلا کرتے ہیں۔ میں اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاؤں گی۔ جو بھی جانے والا ہوا میں اس سے کہوں گی کہ میں شہزادی حسین ابن علی علیہ السلام ہوں، تم میرا خط کربلا میں اپنے بابا جان تک پہنچا دینا۔ اے نانی اماں، ہر کسی کو تو میری غربت پر ترس آئے، پاک غربت۔ عزادارو، کاغذ قلم لینے کے بعد میری معصومہ نے عربی رسم الخط کے مطابق تحریر لکھنا شروع کی۔ یہ خط ایک بیٹی نے باپ کو لکھا، بیمار بیٹی نے لکھا، مدینہ سے لکھا، اپنے بابا جان کو لکھا اور کربلا پہنچوایا۔ عزادارو، بظاہر ان معصومہ کا سن مبارک 6 یا 10 برس تھا، مگر اس خط پاک کی تحریر جو معصومہ نے رقم فرمائی وہ کلیجے کو چیر دینے والی تحریر ہے۔ معصومہ لکھتی ہیں، ھذا المکتوب من العلیلۃ والضعیفۃ، کہ یہ خط ایک علیلہ اور ایک ضعیفہ، ایک بیمار اور ایک بڑھیا کی طرف سے اپنے بابا جان کی طرف لکھا جا رہا ہے۔ تبھی تو شام والی بی بی یہ سن کر غش فرما گئی اور بین کر کے فرمایا، ہائے، میں تو 6 برس کی چھوڑ کر آئی تھی، یہ بڑھیا ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ عزادارو، معصومہ لکھتی ہیں، بابا جان، آپ کے چلے جانے کے بعد ہمارے گھر کی ساری مسندیں خالی ہیں۔ بابا جان، آپ کے چلے جانے کے بعد مجھ پر قیامت کی گھڑیاں بیت رہی ہیں۔ بابا جان، جہاں مدینہ میں مجھے بھی اہلیان مدینہ کی طرف سے وہی دھمکیاں مل رہی ہیں جو دادی بطول العذراء کو ملا کرتی۔ عزادارو، مدینے والے کہتے ہیں، اے بطول العذراء کی بیٹی، تم اتنا رویا نہ کرو ورنہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے۔ پھر معصومہ نے اپنے خاندان کے نام سلام لکھے، درود لکھے۔ معصومہ لکھتی ہے، الف سلام علیکم منی یا ابتا، اے میرے مظلوم بابا جان، مجھ بیمار کی طرف سے آپ پر کروڑوں درود و سلام۔ ثم سلامتا ام العباس، پھر میرے چچا عباس پر کروڑوں درود و سلام۔ ثم سلامتا علی اخی علی اکبر علیہ السلام، پھر کروڑوں درود و سلام میرے بھائی علی اکبر شبیہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ثم سلامتا علی الرضیع الصغیر الاخی علی اصغر علیہ السلام، پھر کروڑوں درود و سلام ہوں میرے شیر خوار، میرے صغیر ننھے علی اصغر بھائی علیہ السلام پر۔ ثم سلامتا علی اماتی زینب الکبریٰ، پھر کروڑوں درود و سلام ہوں میری پھوپھی جان شہزادی زینب الکبریٰ صلوات اللہ تعالی علیہا پر۔ عزادارو، آخر میں معصومہ نے ایک ایسا جملہ لکھا جس نے کربلا کے اندر کربلا بنا دی۔ معصومہ لکھتی ہیں، میرا خط پڑھنے کے بعد تمام اہل خاندان ایک ایک بوسہ میری طرف سے میرے ان شیر خوار صغیر بھائی علی اصغر علیہ السلام کے کلوخائے مبارک پر میری طرف سے دینا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وعلی الحاسدین وعلی